آیت نمبر 130۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ نواں پارہ، رکوع نمبر 6، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130، 267، صفحہ نمبر 267 مل گیا؟ پچھلے درس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کون سی آیت سے شروع؟ 123 سے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھائی تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے پاس یہ معجزہ ہے جس معجزے کے آگے ہمارا جادو نہیں چل سکا۔ تو انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ سجدے میں گر گئے تو فرعون نے ان کو دھمکانے کے لیے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، اور یہ شہر کے اندر تم نے اور موسیٰ نے مل کر ایک سازش کی ہے، اور اس سازش کے نتیجے میں تم کیا چاہتے ہو کہ اس بستی والوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، اقتدار کے اوپر قبضہ چاہتے ہو، تو عنقریب تم اس چیز کا انجام بھی معلوم کر لو گے۔ پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی کے اوپر لٹکا دوں گا۔ تو جواب میں جو جادوگر تھے جب وہ ایمان لے آئے تو اتنے استقلال میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مر کر لوٹ کر تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، لہٰذا موت ہمیں قبول ہے، اور تو جس چیز کا ہم سے انتقام لے رہا ہے وہ قصور یہی ہے کہ ہم رب کے آیات کے اوپر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں، تو اسی قصور کی وجہ سے تو ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ پھر فرعونی وزراء نے فرعون کو یہ بات کہی
کہ آپ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو تو چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے رہیں۔ اس فساد سے اصلاح خلق کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ کی توحید کا کام، اس کو وہ فساد کر رہے ہیں۔ ہر باطل کو اسلام جو ہے وہ فساد نظر آتا ہے، مشرک کو توحید فساد نظر آتی ہے، بدعتی اور رسم و رواج کے دل دادا کو سنت فساد نظر آتی ہے۔ تو یہ فساد کرتے رہے اور تجھے بھی نہیں مانتے اور تیرے الہوں کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو فرعون نے جواب میں کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑے رکھیں گے، ان کی آگے نسل نہیں بڑھ سکے گی اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ہمارے کام کاج میں لگی رہیں گی، اور ہم اس معاملے کے اوپر ہر لحاظ سے غلبہ رکھتے ہیں کیونکہ اقتدار ہمارے پاس ہے، تو اقتدار کی قوت جو ہے وہ ان کے اوپر نافذ کر دی جائے گی، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر اپنی قوم کو تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ پہلا نسخہ تو یہ بتلایا نجات کا، استعینوا باللہ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس سے؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور دوسرا نسخہ ہے وَاصْبِرُوا، کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کرو۔ تو زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لہذا استعانت باللہ اور صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے متقیوں کو ہی ملتا ہے، گناہوں سے بچنے والوں کو ملتا ہے۔ تو قوم پہلے بھی تکلیفوں کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے ایک شکوہ دائر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیے گئے کہ جب فرعون کو کسی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے یہی حربہ ہمارے ساتھ استعمال کیا کہ ہمارے بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، 90,000 کے قریب بچہ اس نے شہید کر دیا، اور یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوا۔ تو پہلے تو ایک امید تھی کہ چلو وہ بچہ پیدا ہوگا تو ان کے مظالم سے ہم نجات پا جائیں گے، لیکن اب آپ کے آنے کے بعد پھر اسی اذیت کے دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ اور دوسری بشارت دی حضرت، پہلی بشارت کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کرے گا، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ زمین کے اندر تمہیں حکمرانی عطا کرے گا، اور اس حکمرانی سے مقصود بھی یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ حکمرانی سے مقصود کیا ہے کہ وہ دیکھے تمہارے اعمال کیسے۔ دو باتیں، قوم نے شکوہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونی دھمکی لگی تو نجات کے نسخے کے طور پر کتنی چیزیں بتلائیں؟ بولتے نہیں ہیں، کتنی چیزیں؟ دو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے مدد، مصیبت میں کس سے مدد مانگی جائے؟ اللہ سے مدد مانگی۔ اور دوسرا مصائب کے اوپر کیا کیا جائے؟ صبر کیا۔ جب یہ دو چیزیں تم کر لو گے تو یقین رکھو کہ اس زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ دے سے دیتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھ رہو کہ انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، یہ محنت رائے گاں نہیں جاتی۔ تو انہوں نے شکوہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں عرض فرما دی کہ مجھے امید ہے جب تم صبر اور استعانت کرو گے، تو استعانت باللہ کرو گے تو اللہ تمہارے دشمن کو کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ اور دوسری بشارت کیا دی کہ تمہیں زمین کے اوپر کیا کر دے گا؟ حکمران۔ لہذا حکمرانی خود مقصود نہیں ہے، حکمرانی سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں۔ تو نسخہ نجات بتلایا دو چیزیں، اور پھر بشارت بھی دو چیزوں کی دی
کہ تمہارے اوپر مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگو اور مصائب کے اوپر کیا کرو؟ صبر کرو۔ انجام متقیوں کو ملے گا، اور بشارت یہ دی کہ تمہارے دشمن کو اللہ کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا، اور تمہیں زمین کا کیا بنائے گا؟ حکمران بنائے گا۔ اب اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تفصیل اس میں اب توجہ ہے نا آپ کی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، بے شک ہم نے پکڑا فرعونیوں کو، آلَ فرعون۔ اب توجہ فرمائے نا، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے پکڑا آلَ فرعون، فرعون کی آل کو۔ آل سے مراد کیا؟ فرعون کی اولاد ہے؟ فرعون تو لا ولد تھا۔ آل سے مراد فرعون کی قوم ہے یا فرعون کے تابع دار ہیں، لہذا آل صرف اولاد کے معنی میں نہیں آتا، اس میں وسعت کے معنی بھی پہ۔ تو جتنے فرعونی نظریات کے لوگ تھے ان کو ہم نے پکڑا بالسنین، سنین سن کی جمع ہے، سالوں میں، سالوں کے ساتھ، قحط سالی مراد ہے اس سے۔ ہم نے ان کے اوپر کیا مسلط کر دی؟ پہلا قحط سالی مسلط کر دی۔ روایات میں آتا ہے 7 سال تک بارش نہیں برسی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کمی کر دی، نقص پیدا کر دیا، من الثمرات، پھلوں کے اندر، پھلوں کے اندر کمی پیدا کر دی۔ پھل پہلے جس تعداد میں اگتے تھے اب پھلوں کی وہ پوزیشن نہیں رہی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں آل فرعون کھڑے ہوئے تو ہم نے پہلے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پہلا عذاب یہ بھیجا کہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا، اور ان کی جو پھل تھے، کھیتی باڑی جو تھی اس کو کمزور کر دیا، پھلوں کے اندر کمی آ گئی۔ مقصد کیا تھا اس عذاب کو بھیجنے کا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ بندے کو تکلیف آتی ہے نا، تو تکلیف اللہ بسا اوقات اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بندہ میری ذات کی طرف کیا کر لے؟ رجوع کر لے، انابت اللہ اختیار کر لے۔ لہٰذا ہم نے ان 2 عذابوں میں ان کو مبتلا کیا۔ مقصد یہی تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کے اوپر غور کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے عذاب بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور پھر کبھی آسودگیاں ملیں، کبھی تنگیاں ملیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اب فرعونی حماقت دیکھو کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچی، ارزانی پہنچی، پیداوار میں ان کی معاشی حالت درست ہو گئی، ان کے حالات بہتر ہو گئے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے لائق ہی یہی ہے، ہمارے لائق ہی یہی ہے۔ یہ فرعونی ذہن آج بھی موجود ہے۔ آج لطف نہیں آ رہا، آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، حلوہ تو کوئی نہیں، وقت توجہ کت دے، چلو کو پلیٹا کھڑکے نہ وقت تھوڑی توجہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں دو انہوں نے جڑے لیٹ آنے تسی نہ دیر ویکھ دیو، ٹائم نہ لائے کرو نا، نماز اتنے پڑھی کرو، اتنے بھی تھی گئے نہیں، ٹھیک ہے نہیں نا، استاد سڑے استاد پہ تھی گئے نہیں، نماز اتنے آگے پڑھی کرو نا، تاکہ ٹائم نہ درس شروع ہو ونے اور تو بھی پتہ لگے گل کتوں شروع تھی نہیں پئی، وہ کوئی ربط ہے یا صرف حاضری لواون آنے ہو، میں کو وکھایا میں تو ویکھا بس ٹھیک ہے حاضری ہوگی، نماز آ کے پڑھی کرو، باقاعدہ درس دا پچھلے نہ رب تے اس نے بھی سنا، توجہ پوری فرماؤ۔ تو جب ان کو بھلائی پہنچتی، آسودگی پہنچتی، تو کہتے کہ ہم اس کے لائق تھے، ہم اس کے لائق۔ آج بھی یہ بات موجود ہے، یہ سوچ آج بھی موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، محنت نہ کرتے تو یہ نعمتیں ملتی، یہ ہمارے فن کا نتیجہ ہے، یہ ہماری فکر کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ہنر کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ دینے والا نہ ہنر ہے، نہ تعلیم ہے،
نہ فن ہے، نہ فکر ہے، نہ تدبر ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی مصیبت پہنچتی، یطیروا بموسیٰ، تو نحوست ڈال دیتے موسیٰ کے ساتھ، ومن معہ، اور جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، ان کی وجہ سے نحوست آئی ہے، معاذ اللہ۔ آج بھی کہا جاتا ہے ہم دنیا کے ساتھ قدم ملانا چاہتے ہیں، مدارس والے رکاوٹ ہے، ملا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہمارے ملک کو کبھی بلیک لسٹ میں، کبھی گرے لسٹ میں، ان لوگوں کی وجہ سے جو مذہبی انتہا پسند ہیں، کبھی دہشت گرد، کبھی دقیانوس، کبھی پتھر کے زمانے کے لوگ، ترقی کے دشمن، کبھی کچھ، یہ ساری سوچ آج بھی موجود ہے۔ کتنے وزراء بولتے ہیں، ہر حکومت میں بولتے ہیں۔ تو فرعونیوں نے بھی کہا کہ جب انہیں کوئی پہنچی، انہوں نے کہا ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور جب حالات دوسری طرف پھر گئے تو انہوں نے کہا ہمارا تو قصور نہیں ہے، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کی وجہ سے ملک کے اوپر پابندیاں لگیں، معیشت کمزور ہو گئی۔ نہیں ہے یہ سوچا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو شعیب ان سوچے نا پیا بے قرآن اس دور نہیں گلا بھی ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے رہنما ہے، قیامت تک کے لیے قرآن رہنما ہے۔ الفاظ بدل جائیں گے، سوچ وہی ہے۔ کہتے ہمیں پتھر کے زمانے کا ہے۔ اگر ہم پتھر کے زمانے کے ہیں تو تمہاری سوچ بھی روشن خیال ہوتے ہوئے بھی فرعونی سوچ کھڑی ہے جو ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ تمہاری سوچ بھی تو نہیں بدلی نا، تم بھی ادھر ہی کھڑے ہو۔ اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے علم و ہنر فن کا نتیجہ ہے، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں ملتی، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی تو جناب موسیٰ کے ذمہ لگا دیتے اور موسیٰ کے ساتھیوں کے ذمہ لگا دیتے۔ ہمارے اکابر یہ بات بڑے دھڑلے سے فرماتے کہ مدارس کا ایک نظام تعلیم ہے۔ پاکستان کے اندر وفاق المدارس ہمارا مسلک دیوبند کا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے، بریلوی حضرات کا بھی ایک مسلک، ایک مدارس کا ایک ڈھانچہ ہے، اہل حدیث کا حضرات کا بھی، شیعہ کا بھی، اور جماعت اسلامی کا ہے، اہل حدیثوں کا ہے۔ تمام مکاتب فکر نے اپنا اپنا ایک مدارس کا ایک باقاعدہ بورڈ قائم کیا ہوا ہے۔ مدارس کی جو تعلیم ہے اس ملک میں، دنیا بھر کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر دینی تعلیم حاصل کریں، دنیا بھر کے مسلمان۔ وفاق المدارس میں پچھلے 2 سال پہلے سعودیہ نے ایوارڈ دیا وفاق المدارس کو، جتنی تعداد میں ہر سال حفاظ کرام پاکستان سے فارغ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں کہیں سے فارغ نہیں ہو۔ اور جس تعلیم کو حکومت کے حوالے کیا گیا تھا ماضی حال کی حکومتوں کے حوالے میں، اس میں جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی، اس کا نام دیکھ لینا، اس کا نمبر دیکھ لینا کتنے نمبر پر تنزلی میں جا رہی ہے۔ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو، دوسرے ممالک میں جاتے ہو، اور لوگ دین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو تمہیں دینی مدارس کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے نظام تعلیم کی طرف بہتری کے سوچنی چاہیے، نہ کہ سارا ملبہ مدارس کے اوپر توڑنا چاہیے۔ دنیا پاکستان کے مدارس کی نظام تعلیم کی استعداد اور صلاحیتوں کی معترف ہے۔ تو فرعونی سوچ یہ تھی کہ انعامات ملے تو ہم اس کے اہل ہیں، انعامات نہ ملے تو تھوپ دیا موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کے اوپر۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست اللہ کے ہاں موجود ہے۔ نحوست اپنی ہے، ذمہ لگا رہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں پر، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون، جو نہیں جانتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون،
اپنی جہالت کا پتہ نہیں جی، اور دوسروں کے احتساب لے کر بیٹھے۔ اور اس سے بڑی جہالت کیا ہوتی ہے؟ اپنی جہالت کا علم نہ ہو اور دوسروں کے لیے پیمانے مقرر کر رہا ہے جہالت کے اور علم کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اناد میں، ضد میں اور دشمنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک جا پہنچے، وقالو کہنے لگے، مہما تاتنا بہ من آیتن، تو جس قسم کی بھی کوئی نشانی ہمارے پاس لے آ، لتسحرنا بہا، تاکہ تو اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کر دے۔ پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جادوگر کہا جا رہا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے۔ ہم سے داڑھی اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ لوگ صوفی کہیں گے، مسجد میں نہیں آتے لوگ ملا کہیں گے۔ پیغمبروں کو کیا نہ کیا کہا گیا، تو کہتے ہیں کہ تو جس قسم کی بھی نشانی لے آ اور اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کر دے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ایمان بس، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ دلیل کی طرف دیکھا، نہ معجزے کی طرف دیکھا، اور آج بھی یہ پوزیشن موجود ہے ضد اور انا کی کہ ہم نے اس بندے کی تو بات ماننی نہیں، چاہے وہ حق کو صداقت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں ماننی۔ پھر کیا ہوا؟ جب ایسی انا کے اوپر قوم آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو معجزات دیے اور ان کے لیے وہ عذاب بن گئے۔ موسیٰ کو کیا دیے؟ معجزات، قوم کے لیے عذاب۔ کیا ہوا؟ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ عذاب بھیجنے شروع کر دے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان۔ اس طوفان سے مراد بارش ہے، ہم نے لگاتار بارش برسا دی۔ آئی نا ساون اور بدرو کے مہینے میں بارش، کیا حال ہوا؟ ابھی احمد آباد جو سابقہ خطکہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری زمینیں کہاں گئیں، تمہارے گھر کہاں گئے؟ وہ بھی تو ہماری طرح ہنستے بستے تھے۔ کتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ان بارشوں میں، اور کوئی جائے پناہ نہیں مانتے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ بارش کی کثرت ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، فرعونیوں کے گھر گرنے لگ گئے اور بنی اسرائیلیوں کے گھر، کچے گھر سلامت رہے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا اور عذاب لمبا ہو جاتا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر لیتے کہ آپ کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کا مطالبہ بھی پورا کریں گے۔ مطالبہ کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ مطالبہ کیا تھا؟ میری قوم کو کیا کرو؟ آزاد کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ ایک مطالبہ ایمان تھا اور دوسرا مطالبہ قوم کی آزادی کا۔ تو ہم تیری بات مان لیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر اسی شکل میں آ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب بھیج دیتے۔ تو یہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے کثرت بارش کا بندوبست کر دیا۔ والجراد، اس سے بھی وہ نہ سنبھلے اور پھر پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، یہ عذاب ٹلا تو پھر وہ سرکشی پہ آ گئے۔ والجراد، ہم نے ٹڈی دل بھیج دیا، ہم نے ٹڈی دل بھیج دیا۔ یہ ملکوں کے درمیان دستور ہے، جہاں سے ٹڈی دل آتا ہے دوسرے ملک کو بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ یہاں سے داخل ہو رہا ہے، اور ٹڈیوں نے فصل تباہ و برباد کر دی، پاکستان کے اندر نہیں آیا۔ تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا ٹڈی دل کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قوم کو آزاد بھی کریں گے، آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، پھر بھی ایمان لیں۔ اور یہ ٹڈیاں ایسی تھیں ان کے گھر کے دروازے بھی کھا گئی، جتنا لکڑی کا کام تھا یہ سب کچھ کھا گئی۔ والقملہ، اس عذاب سے جان چھوٹی، پھر سرکشی کر لی تو تیسرا عذاب آ گیا، چیچڑیاں، جوئیں۔ جانوروں کو پڑ جائیں تو ان کو چیچڑ کہتے ہیں، انسانوں کو پڑ جائیں تو ان کو جوئیں کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو کھاتی ہیں، کپڑوں کو، اور اس کے علاوہ یہ جو دیمک ہے اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ والقمل، یہ بھیج دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو پھر وہی سرکشی،
وعدے سے پھر گئے، وَالضَّفَادِیَ پھر ہم نے مینڈک بھیج دیے، پھر ہم نے کیا بھیج دی؟ مینڈک۔ بولنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، سالن پکاتے ہیں تو مینڈک چلا جاتا، سوتے ہیں تو بستر میں مینڈک چلا جاتا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ بڑے پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر وعدہ کر لیا ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے، آپ کا مطالبہ بھی پورے کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، پھر وہی سرکشی، پھر وہی بدماشی، پھر کیا اللہ پر فرمائے وَالدَّمْ ہم نے خون کا عذاب بھیج دیا۔ اب پانی پیتے ہیں، ڈالا تو پانی ہے منہ کے قریب، کہتے ہیں وہ خون بن جاتا ہے، دودھ ہے تو۔ اور یہ تمام چیزیں فرعونیوں کے اوپر لاگو ہو رہی تھی، بنی اسرائیلیوں کو ان سے کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ طوفان آیا تو وہ بچ گئے، ٹڈی دل آیا تو وہ بچ گئے، جوئیں آئیں تو وہ بچ گئے، مینڈک آئے تو وہ بچ گئے، خون آیا تو وہ۔ آیات مفصلات، یہ جدا جدا نشانیاں ہم نے بھیجی، جدا جدا۔ پہلے طوفان بھیجا، اس سے بات نہیں بنی، پھر جراد بھیجا، اس سے بات نہیں بنی، پھر کمل بھیجا، پھر زفادے بھیجا، پھر دم بھیجا، یہ جدا جدا چیزیں۔ سب کچھ کے باوجود فاستکبروا کیا کرتے رہے؟ تکبر اسی جگہ پہ کھڑا رہا، تکبر کرتے رہے۔ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور یہ قوم عادی مجرم تھی۔ یہ قوم کیا تھی؟ آتے نا بھائی، آتا سر ونجن تا آتا وینیا، سر نہ ونجن تا آتا، اللہ جس کو ہدایت دیتے تو الگ ہے، تو ان کی عادت بن گئی تھی جرم کرنا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب بھی ان کے اوپر واقع ہوتا کوئی عذاب، قالوا یا موسیٰ تو کہتے اے موسیٰ ادع لنا ربک ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، بما عہد عندک بسبب اس کے جو عہد کیا ہے اس اللہ نے تیرے ساتھ کہ تیری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ تو آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ ابھی کیا کہتے ہیں موسیٰ کو؟ یہ جادوگر ہے۔ ابھی کہتے ہیں موسیٰ کو فسادی ہے، جب پھنسے تو پھر موسیٰ کے پاس کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ طوفان کے اوپر دعا کر دی، طوفان ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے، پھر مکڑی آ گئی اور ٹڈی دل آ گیا، وہاں سے حضرت موسیٰ کے سامنے آئے تو موسیٰ نے پھر دعا کر دی، وہ ٹل گیا، تو پھر بدماشی کے اوپر آ گئے، پھر اللہ نے جوئیں بھیج دیں، چچڑیاں بھیج دیں، اس سے ٹلے، پھر مینڈک آ گئے، اس سے ٹلے تو پھر جب بھی کوئی عذاب آتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے۔ اپنے رب سے دعا کریں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کیا کریں؟ دعا قبول کریں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ دور کر دیں ہم سے عذاب کو، لنؤمنن لک ہم آپ کے اوپر ایمان ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے اور تیرا مطالبہ بھی پورا کرتے، ہمیشہ وعدہ کرتے، لیکن وعدوں کی وفا۔ ہماری حکومت کو انہوں نے کہا کہ آپ FATF کے تحت قانون سازی کر دیں، ہم آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کر دی، انہوں نے کہا نہیں نکالتے، تو بدماشی عروج پہ اوپر۔ آج بھی ظالموں کی بدماشی بالکل قائم و دائم ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ کرتے رہے کہ آپ کا مطالبہ بھی پورے کریں گے۔ آپ ہمارے اوپر کتنے عذاب آئے اور ہم سنبھلے؟ کتنے زلزلے آئے ہمارے ملک میں، ہم نہ سمجھے۔ پھر ٹڈی دل آیا، ہم نہ سمجھے۔ کرونا آیا، نہ سمجھے۔ دوسری لہر آ گئی، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ ہم تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے نا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، دعا کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مقابلہ کریں گے، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی اللہ کے عذاب سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عذاب تو اس لیے آتا ہے توبہ طائب ہو جاؤ، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر کل ایک آدمی نے کل غالباً مجھے فون کیا، نام تو نہیں لیتا آپ کو بتانے کے لیے، اس نے کہا کہ میں معیشت کے اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، نیک آدمی ہے، ویسے مواحد ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، 1 یا 2 پڑھتا ہوں۔
میں نے کہا دو کام، استغفار اور نماز شروع کر دیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کا عقیدہ صحیح کیا، آپ کو توحید کی سمجھ دی ہے، اور توحید والا بندہ جس کو اللہ توحید کی نعمت دے دے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو وہ اللہ کا ناشکر گزار ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے غیروں کے سجدے سے تجھے منع کر دیا، تجھے روک دیا ہے، تجھے صحیح سمجھ نصیب کر دی ہے، تو اس کا سجدہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عمل درست کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ ہے کہ وہ تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے، اور اگر بندہ نہیں سمجھتا تو پھر اللہ آسودگیاں پھیلا دیتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے گزرا ہے ایک دو درس پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی قوم کو آزاد بھی کر دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم کھول دیتے ان سے عذاب، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچتے تھے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ وعدہ توڑ دیتے۔ طوفان ٹل گیا تو وہ وعدہ توڑ دیا، ٹڈی دل ٹل گیا، وعدہ توڑ دیا، اور جوئیں آئیں، وعدہ کیا، وہ ختم ہو گیا تو پھر مکر گئے۔ مینڈکیں آئیں، حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ ٹل گیا، پھر گئے، وعدہ خلافی کر دی۔ خون کا عذاب آیا تو پھر گئے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی انتقام لیا، ہم نے بھی پھر بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، ہم ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ غرق کر دیا کس چیز کے اندر؟ دریا کے اندر۔ دریا کے اندر ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ یہ پہلا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بشارت دی تھی نا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے دشمن کو کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا۔ یہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر جا رہے ہیں، مصر سے راتوں رات جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ آئے گا تفصیلاً۔ پیچھے فرعونی 12 لاکھ کی تعداد میں پیچھے کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے، آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں۔ موسیٰ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی، اپنا عصا ماریں، سمندر کے اندر، بحر کلزم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری۔ 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، 12 رستے اللہ نے بنا دیے، جس طرح برف ہوتی ہے اس طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور رستے چلتے چلتے بحر کلزم کو پار کر گئے۔ فرعونی جب پہنچے وہ پار کر گئے، وہ انہی رستوں سے جا رہے ہیں، درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی چل پڑا اور فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ فاغرقناہم فی الیم، صاحب اقتدار، بأنہم کذبوا بآیاتنا، ہم نے کیوں غرق کیا؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ غفلت، بے پرواہی، لاپرواہ تھے، بے پرواہ تھے۔ غفلت کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ پھر دوسری بشارت کیا تھی کہ تمہیں زمین کے اوپر کیا دے گا؟ حکمران۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو، کانوا یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کمزور تھے نہیں، کمزور سمجھے جاتے تھے، حقیقت کے اعتبار سے کمزور تھے یا نہیں، لیکن ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا بنی اسرائیلیوں کو۔ ہم نے اس قوم کو وارث کر دیا مشارق الارض ومغاربہا، زمین کی مشرقوں کو بھی اور زمین کی مصر اور شام کا وارث ان کو بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت عطا فرمائی تھی۔ مصر کی سرزمین جو تھی وہ کھیتی باڑی کے اعتبار سے بہت عمدہ زمین تھی، اور ارض شام اس اعتبار سے برکت والی تھی کہ وہ انبیاء کا مسکن اور انبیاء کا مدفن تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا نیک وعدہ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، کہ تمہیں زمین کے اوپر حکمرانی دے گا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ کس نسخے کے ساتھ؟ استعینوا باللہ واصبروا،
مصائب میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اور مصائب کے اوپر کیا کرنا ہے؟ جو بندہ اگر لڑنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ لڑے گا تو مرے گا، لڑنے کی قدرت نہیں رکھتا مقابلے کی تو پھر اللہ سے مدد مانگے اور صبر کرے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی مدد میں شامل حال ہو جاتا ہے، اور جو خود انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو جان اور تیرا دشمن جانے، تو جان اور تیرا کام جانے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد آتی ہے اس سے مدد مانگنے سے اور مصائب کے اوپر صبر کرنے سے۔ بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے اللہ کا ان وعدہ پورا ہو گیا، نیک وعدہ بنی اسرائیل کے۔ بما کس وجہ سے وعدہ اللہ نے پورا کر دیا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ کر دیا جو فرعون بناتا تھا اور جو اس کی قوم بناتی تھی۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی جگہوں پہ چڑھاتے تھے اس کو بھی ہم نے تباہ کر، اونچے اونچے مینار۔ اس نے حامان، اپنے وزیر حامان کو کہا تھا نا ایک محل بنا، اس محل کے اوپر چڑھ کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ بہت بڑا عمارت بنائی گئی لمبی، اللہ نے اس کو تباہ کر دی گیا۔ انگوروں کی چھتریاں جو ہیں جن کے اوپر انگور چڑھائے جاتے، بیلیں چڑھائی جاتی، سب کچھ فرعونیوں کو کیا کر دیا گیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا، اللہ نبیوں کی دعوت کو ماننے کی توفیق عطا، نبیوں کے دعوت کے مقابلے میں اللہ بچائے ہمیں، نبیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب آگے بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بے وفائیاں کی ہیں نا، اب ان کے اوپر انعام ہو گیا نا۔ اب انہوں نے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا وہ آئے گا، پھر اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ آئینے کے سامنے بندہ آ جائے نا تو اپنا آپ نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی شریعت کے ساتھ، اس کا تذکرہ آئے گا۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز
قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. یہ الفاظ پہ اوپر توجہ بھی کیا کرو نا کہ لفظ کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ اسی لیے تو یہ پڑھایا جاتا ہے ناظرے، تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے. کہاں پہنچے تھے؟ ہاں جی، سوال ہے آذان کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنا کام کر لیں پھر میں کروں گا. آذان کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، جب نماز کا وقت تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے. ایک شخص کھڑے ہو کر کب؟ جب نماز کا سویرے جاگنا پہ ہوئی نا، اللہ جاگن دی توفیق دے دے. تے سویرے دی بانگ والے بڑے ترکھے ہونے، نقشے تے جے ٹائم نہیں ہونا، جڑا پہلے مسیتی بیٹھا ہونا نا وہ بس شروع کر دینا، پچھو کوئی ہور آ کے بانگ نہ دے دے. وقت سے پہلے آذان دے دی تو وہ آذان نہیں ہوگی، پھر دینا پڑے گی. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہے لوگوں کی نمازوں کا. اپنی پتہ نہیں کیا مطلب دڑے گاٹے پہ بنے تو کتنے لوگوں کی نمازیں اس کے ذمے ہیں. امام لوگوں کی نمازوں کا ضامن ہے. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے. مؤذن کے اوپر لوگ اعتماد کر کے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ اس کے اوپر، مؤذن کے اوپر اعتماد کرتی ہے. روزہ بند کرنے والے روزہ بند کرتے ہیں اور روزہ افطار کرنے والے ہوٹر والا تک ہون نکلا نا، اصل تو آذان کے اوپر افطار ہوتا ہے. لیکن آذان والے کو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، ٹائم کا
اس کا طریقہ حضرت مفتی محمد شفیع نور اللہ مرکزہ نے یہ لکھا ہے تفسیر معارف القرآن کے اندر کہ جو آدمی دھاری دیکھ سکتا افق کے اوپر، اب تو یہ علم نہیں رہا، اب تو لوگ اس کو ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس کے ذمے ہے کہ وہ دھاری دیکھ کر غروب اور طلوع کا فیصلہ کرے، افطار اور جو ہے روزے کی بندش کا فیصلہ کرے، اور جو دھاری نہیں دیکھ سکتا وہ کسی ماہر کے نقشے کے اوپر اعتماد کرے 2 منٹ کی احتیاط کے ساتھ۔ 2 منٹ کی 2 منٹ پہلے نہیں، 2 منٹ بعد روزہ بند کرے نقشے سے 2 منٹ پہلے، اور روزہ کھولے نقشے سے 2 منٹ بعد۔ تو دھاری ویکھی نا شعیب، تو پھر نقشہ کے دیکھا کر۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا، ساڑھے کچھ پرانے موعد انہاں کا حافظ رمضان دی بولی بولن لگ گیا۔ عجیب صورتحال ہے۔ میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حافظ رمضان دی بولی بولن لگ۔ اللہ ہماری قوم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو پھر ایک ماحول بن گیا ہمارے شہر کے اندر کہ ادھر فاروق اعظم والے کریں گے تو پھر ہم کریں گے، لیکن فاروق اعظم والے اور علی المرتضیٰ والے بھی سستی کر جاتے ہیں۔ سستی نہیں کرنی چاہیے، بالکل گھڑی کا ٹائم درست ہونا چاہیے اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے، وگرنہ فاروق اعظم بھی قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکا دے دے گی۔ یاد رکھو، بندہ مسجد میں اس لیے آتا ہے تاکہ وہ نیکیاں کمائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے، اور مسجد میں آنا ہی ڈبو دے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اب میں وہ اذان کے کلمات کو آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے درس مختصر کیا اسی اذان کے لیے۔ آپ نے کہنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 ایک سانس میں اللہ اکبر و اللہ اکبر، یوں نہیں کہنا، ہر لفظ کے اوپر سکون ہے، اللہ اکبر جملہ مکمل سکون پڑھنا ہے۔ قرات کا قانون یا نہیں لگے گا، ہم نے حکم دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ سنیا کرو بانگا، کل میں فون آیا میں مولوی صاحب بانگ دیں تو گدڑ ہوا کریں، میں کہ کے کراں گدڑا نو نپ یا بانگا دیونی چھوڑ دو؟ بھائی وہ جانور ہے، شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی آوازیں دیتا ہے تو اذان تو نہیں روک سکتا، نہ انہوں کرن دے، نہ انہوں نے گناہ تے نہ انہوں نے ثواب۔ وہ جہین گدڑ پتہ نہیں لوگ۔ اگلے داڑے ممتاز ایک بندے فون کیتا ککڑ بانگا دینی پئی، میں کہتے تو اس بانگا تے نماز نہ پڑھیں دیون دو۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ بات سمجھ نہیں، آذان درست ہونی چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کل غور کرا ایک مسیتی ایک جنا دان دینا اشہد اللہ، میں اس نے 3 واری آکھا بھئی اذان غلط دینا، لیکن اس آکھا توں وڈا مولوی آ کے دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ تو جا تو جھوڑی پائی بیٹھا نا، تن غلطی اللہ نہیں الا اللہ، اس نہیں آکھا یار، میں وہ سمجھانا پہ جڑے جا تک جھوڑی پا بانیاں انہانیاں اللہ نہیں الا اللہ، کیا ہے الا اللہ۔ اس نے تو میں آکھا بھئی جا تک جھوڑی پائی بیٹھا نا، اس تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہن پکا گئے نا پینشن آ کے دیونی ہی بانگا نہیں، ٹھیک ہے، لہذا کو سکھی ہوئے نا۔ بات اسلم صاحب آدھین میں قبضہ تھی گیا، ہر مسیحی قبضہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں لفظ دیکھ رہا ہوں، اشہد تو درست ہو گیا نا، ان
محمدر، یہ رکنا ہے نا جو شد کی وجہ، محمدر رسول اللہ، اب پورا پڑھنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں، انا پڑھنا ہے، انا یہ انا نہیں، انا محمد کی جو میم ہے اس کو نہیں پڑھتے، محمدر سین ہے، سین میں سیٹی نکلتی ہے، رسول اللہ، سین کیا ہونا، سین میں سیٹی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، درست ہو جائے گا۔ یہ جڑے ان پڑھے حافظ ہیں نا ساڑھے، حفظ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن مسائل فقہ کے اعتبار سے ایک مقولہ ہے الحافظ کالجاہل، حفظ تو اس نے کیوں ہے لیکن اس کو پتہ تو کوئی نہیں ہے، اور بھئی یہ در کدو آ گیا، کلمہ کس طرح ہے، لا الہ الا اللہ، ذرا سوچ گئے، اور یہاں کیا ہے در، در آنے ہوتے در بنا چھوڑنے، او بھائی یہ در ہے انا کی وجہ سے، یہ انا جو حرف ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو یہ نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، محمد اسم ہے، اس کے پیچھے انا جو کھڑا ہے اس نے محمد کو زبرہ دی ہیں، اشہد انا محمد رسول اللہ، یہ انا کا کمال ہے، لہذا یہاں در ہے وہاں در ہے، تو جہاں تک ٹھیک ہو گئی نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایک خا ہے نا، خا نقطے والی، خا خرگوش والی، اس کی پہچان یہ ہے کہ تالو کے ساتھ خراش لگتی ہے، تو جب خراش لگے تو وہ خا ہے، خا، اور ایک ہے ہا حلوے والی، حلوہ، گلزمان دے ذمے اگلے ہفتے کھویسی، لہذا انتظار کی گھڑیاں ختم، ایک ہفتے بعد حلوہ، تو یہ ہا ہے، ہا، یہ تالو کے ساتھ خراش نہ لگے تو یہ ہا ہے، ہا، خراش لگے تو وہ خا ہے، خا، تو یہاں خراش نہیں لگنی، حی علی الفلاح، فلاح، تھوڑا سا توجہ پھر میرے تلفظ گئے، فلاح، آگے ہا کھڑی ہے بغیر نقطے کے، فلاح نہیں ہے، فلاح کہو گے تو ہے بنے گی آنکھ والی، ہے یہاں سے نکلتی ہے، لاہوری ہے کہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے، اور ہا تالو سے نکلتی ہے خراش لگے بغیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کل غور کرائے اچھالی ایک بانگ ملنی وانا اکبر، اکبر ہے، ایک نہیں ہے، پتہ نہیں جیک کتھو چاہاں دینے نہ کرے، اللہ راضی تھی۔ تو بھائی ہر چیز کے لیے استاذ، تعلیم، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کیا شرم ہے؟ ابھی حافظ یاسین صاحب ہمارے استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ دین کے اندر شرم کرنا یہ مار دے گا، اور دنیا کے اندر شرم کرنا بچا دے گا۔ ہم دین میں شرم کرتے ہیں، دنیا میں بے شرم ہے، تو دین میں شرم نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات میں شرم کرنا چاہیے، نہیں پتہ اس کو سیکھ لو، لا الہ الا اللہ، ان الفاظ کو آذان کہتے ہیں۔ صبح کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم،
खैरुम मिनन नौम, मिनन नौम नहीं, मैं तलफ़्ज़ पूरा अदा कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ से खैरुम, हाँ रुम के ऊपर रुकते हुए आवाज़ नाक से निकालते रहें। खैरुम मिनन नौम, ज़बान टेक देना, रुम मीम के ऊपर ज़बान टेक दें और आवाज़ नाक से निकालें। खैरुम, मुंह बंद हो गया है ना, अब आवाज़ कहाँ से निकलनी है? खैरुम मिनन नौम। अल्लाह करे पक बने। अल्लाह सबसे बड़े हैं 4 मरतबा। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ियाँ बनाने वाला कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, खरी किस्मतें खोटी करने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, रिज़्क देने वाला कोई नहीं, बरकतें देने वाला कोई नहीं, इल्लल्लाह। ये सारी सिफ़तें किसकी हैं? ये मैं गवाही। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर, यहाँ दरूद नहीं है, यहाँ दरूद नहीं है अज़ान में। और हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, किधर आओ? आओ। हुक्म तो ये है कि जिस मस्जिद में बंदा खड़ा है उस मस्जिद में आज़ान हो जाए तो वहाँ उस मस्जिद में नमाज पढ़े बगैर जा नहीं सकता, सिवाय इसके कि उसने दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ानी हो। जब अजान होती है तो हम बाहर चले, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इलाहा, वो इलाह के सारे माने। इल्लल्लाह पे आज़ान ख़त्म है, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। बस तरीका है ना, अल्लाह से शुरू करनी है, अल्लाह के ऊपर ख़त्म कर देनी है। अल्लाहु अकबर और इल्लल्लाह, अल्लाह से शुरू करके इसके बाद हुक्म है दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावतित। आज़ान में के शायद आगे आ जाएगा आज़ान के जवाब में, नहीं यहाँ जवाब नहीं है। तो आज़ान का जो जवाब है वो हदीस में आता है, फ़क़ूलू मिस्लल मुअज़्ज़िन, फ़क़ूलू मिस्लल मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन की तरह कहते जाओ। जिस तरह मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कह रहा है तुमने भी क्या कहना है? मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, तुम भी क्या कहना है? मुअज़्ज़िन कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुमने भी क्या कहना है? मुअज़्ज़िन दुरूद पढ़ रहा है या तो तुमने भी नहीं पढ़ना। हय्या अलस सलाह का जवाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह का जवाब वो आ जाएगा शायद इसमें। और फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब सदकता व बररता व बिल हक़, तूने सच कहा, तूने नेकी की और तू हक के साथ बोला है, जो बोला है वो सच बोला है। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका जवाब हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़िन कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने भी क्या कहना है? मुअज़्ज़िन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है यहाँ, तो यहाँ मुअज़्ज़िन ने नहीं कहा, तुमने भी। लेकिन होने वाले बिचज्जे और ला इलाहा इल्लल्लाह पे अज़ान ख़त्म करके फिर थोड़ी सी आहिस्ता आवाज़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह, आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हो? अगर रुकावट नहीं होगी तो आने वाली नस्ल तो यही समझेगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंचा कहना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आहिस्ता कह देना है। लिहाजा खुदा के बंदो, शरीयत का एक ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता तोड़ने की हमें इजाज़त नहीं। अल्लाहु अकबर से शुरू है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आज़ान, बस शायद मुंतरी जान छुट गई, बंद कर दिया।